پاکستان کی سفارتکاری کو ہر طرف سراہا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اخبارات ہوں، بھارتی یا مغربی اخبارات، سب کے سب پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا میں مثبت نظر سے ایک بڑی طاقت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کے چرچے ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ امریکی صدر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، شاید دوسروں سے بہتر جانتا ہے، اور پاکستان اسرائیل ایران کی صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ ٹرمپ کی بین الاقوامی میڈیا کے سامنے فیلڈ مارشل کی طرف سے اسرائیل ایران جنگ پر تشویش کا اظہار بھی اس امر کی دلیل ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کا اختتام ہو اور خطہ واپس امن کا ضامن بنے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں ابھی ملاقات کے چرچے ختم نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ کو پاکستان بھارت جنگ رکوانے کے لیے نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا ہے، اور پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدگی کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز 2026 کے لیے نامزد کیے جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ مجھے نہیں دیں گے، مجھے امن کا نوبیل انعام نہیں ملے گا، چاہے میں کچھ بھی کروں، بشمول روس یوکرین جنگ، اسرائیل ایران جنگ رکواؤں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے اہم ہے۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد امریکی صدر کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے پلان کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا، جبکہ صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز 2026 کے لیے پاکستان کی طرف سے نامزد کیے جانے کو عالمی ماہرین اور تجزیہ کار پاکستانی حکومت کی طرف سے اسرائیل ایران جنگ کو رکوانے اور امن کی راہ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ امریکی صدر اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کے دباؤ میں نہیں آ رہے، کیونکہ امریکی صدر کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جنگ کا حصہ بننے کے بعد مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کا شکار ہو جائے گا، جس کے بعد ایران کی طرف سے امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں موجود 19 سے زائد ایئر اور نیول بیسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد اسرائیل ایران جنگ کا دائرہ کار اسرائیل ایران سے بڑھ کر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گا۔ امریکی صدر کو بریف کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جنگ میں براہ راست شمولیت کا مطلب بحرین، قطر، عراق، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک جہاں امریکی بیسز موجود ہیں وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور دنیا کا نظام مفلوج ہو جائے گا۔ دنیا کو تیل کی فراہمی معطل ہو جائے گی، امریکہ سمیت عالمی مارکیٹس کا کریش کرنا یقینی ہوگا اور امریکہ سب سے زیادہ خسارے میں رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ آگاہ ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا پھیلاؤ امریکی معیشت اور امریکی معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایسے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے امریکی صدر کے ساتھ اسرائیل ایران جنگ پر تشویش اور صورتحال پر اظہار خیال، اور پھر امریکی صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے کو عالمی سطح پر خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کا جنگ کا حصہ بننے کے فیصلے کا التوا اور پھر نوبیل پیس پرائز پر نامزدگی پر صدر ٹرمپ کا اسرائیل ایران جنگ کو رکوانے کی بات پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی ہے۔ اسرائیل ایران جنگ بندی کی صورت میں پاکستان کا کردار مثالی کردار کے طور پر دیکھا جائے گا۔